أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وأطعنا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب ان یہودیوں سے کہا گیا کہ ایمان لا ان چیزوں پر جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید, تو وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے اس پر جو اللہ نے ہم پر نازل کیا یعنی تورات پر. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ, اور اس کے بعد اس کے پیچھے جتنی چیزیں تھیں یعنی انجیل اور دیگر آسمانی کتابوں کا وہ انکار کرتے تھے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, اور حالانکہ وہ برحق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے ان لوگوں کے پاس جو چیز ہے یعنی توریت. فرما دیجیے آپ تم کیوں انبیاء کو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہو اس سے پہلے اگر تم مومن ہو؟ اور تحقیق کہ تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بینات لے کر آئے, واضح اور کھلی نشانیاں لے کر آئے, پھر تم نے بچڑے کو بنا لیا معبود موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اور تم تھے ظلم کرنے والے. اور جب ہم نے تم سے قول و قرار لیا اور تم پر اٹھا لیا کوہ طور کو اور کہا گیا پکڑو جو کچھ ہے جو کچھ تم کو دیا گیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو, تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بری ہے وہ چیز جس کا ان کا ایمان حکم دیتا ہے اگر ہو تم مومن والے. آپ فرما دیجئے اگر ہو تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص دوسروں کے علاوہ تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. تم ہرگز اس کی تمنا نہیں کر سکتے ان چیزوں کی بنا پر جس کو تم نے انجام دیا, اور اللہ رب العزت ظلم کرنے والے کو جاننے والا ہے. اور تو ان کو ضرور پائے گا سب سے زیادہ حریص لوگوں پر زندگی کے بارے میں, اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا چاہتے ان میں سے ہر کوئی کہ ان کی عمر 1000 سال ہو جائے, اور یہ 1000 سال کی زندگی ان کو یا لمبی عمر کی زندگی ان کو عذاب سے دور نہیں کر سکتی, اور اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین امت,
یہودیوں کی برائیاں اور ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی یہودیوں کی برائی اور ان کے کفر پر جمے رہنے کا ذکر تھا۔ یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو یہودی مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور توریت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں انہوں نے پڑھ رکھی تھی، اور اس وقت کہ جو ان کے دشمن تھے اوس و خزرج ان کو بتلاتے تھے اور یہ کہتے تھے ہمارے نبی آخر الزماں جب تشریف لائیں گے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ تو یہودی یا آپ کی برکت سے مشرکین پر غلبہ حاصل کرنے کی تمنائیں اور آرزویں بھی کیا کرتے تھے، اور اللہ کے حضور دعائیں مانگا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں اور آپ کو نبی بنایا گیا، جس کا انہیں انتظار تھا وہ نشانیاں جو انہوں نے توریت میں پڑھ رکھی تھی، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی شکل میں جو آخری کتاب نازل کی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو بھی دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے، تو پھر کیا کرے، انکار کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے دلوں میں تو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے احکامات بھرے ہوئے، وقالوا قلوبنا غلف، جو ہماری آسمانی کتاب توریت کے اندر جو موجود ہے، جو احکامات وہ ہمارے دلوں کے اندر ہے، اس لیے ہمیں کوئی نئی تعلیم کی ضرورت نہیں وحی کی ضرورت نہیں، ہمارے دل تو پہلے ہی سے احکامات سے پر ہے۔ تو قرآن مجید بتلا رہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا تھا، یعنی مدینہ منورہ کے اندر اس وقت جو مسلمان تھے تو ان سے کہتے تھے ارے ایمان لاؤ، تم ہی تو بیان کیا کرتے تھے توریت کے اندر نبی آخر الزماں کی یہ نشانیاں ہیں، اور اپنے آپ کو بہت علم والا بتلاتے تھے، اور آسمانی کتاب کا علم ہونے کی وجہ سے ہم آپ کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ جب خود ہی تم لوگ بیان کرتے ہو کہ نبی آخر الزماں ایسے ہوں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، وہ آ چکے ہیں، اب ان پر ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اور ان چیزوں پر بھی ایمان لاؤ جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے۔ پیچھے گلی میں نظم کو وہاں بیٹھ جاؤ، جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، بما انزل اللہ، جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا یعنی قرآن مجید کو، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو اس وقت کہ وہ مسلمانوں سے کہتے تھے تم ہم کو یہ کہہ رہے ایمان لاؤ، ہم تو مومن ہیں ہی، کیسے مومن ہیں؟ ہم اس طرح مومن ہیں کہ ہم پر جو توریت نازل کی گئی تھی ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن بتلا رہا ہے گرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جو توریت نازل کی گئی تھی وہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، لیکن توریت پر تو اپنے ایمان بتلاتے ہیں، لیکن در پردہ وہ کیا کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو کتابیں تھیں قرآن مجید وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں، انجیل کا انکار کرتے ہیں۔ درحال کہ یہ کتاب کیسی تھی، یعنی قرآن مجید کیسی تھی، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ برحق ہے، یعنی قرآن مجید مصدقا لما معاہم، اور تصدیق کرنے والا ہے، جو تصدیق کرنے والا ہے جو ان یہودی کے پاس جو کتابیں تھیں آسمانی کتابیں، اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن مجید۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے، جب تمہارا ایمان ہے توریت پر، تو تم قرآن کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جبکہ یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو خود توریت کی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں وہ اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے جو نبی آخر الزماں پر نازل کی گئی۔ تو ان کا قرآن سے انکار، قرآن کو نہ ماننا در پردہ یہ دلیل ہے کہ توریت کا بھی انکار کر رہے ہیں، اور جب قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو وہ مومن نہیں ہوئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ دیکھیے کہ اس آیت میں ظاہر کیا گیا کہ ان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ توریت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بتلاتے ہیں کہ توریت پر ہمارا ایمان پختہ ہے۔
اگر توریت پر ان کا ایمان پختہ ہوتا، اس کے احکامات کی یہ پوری طریقے سے پیروی کرتے، تو قرآن آگے بتلا رہے ہیں، ذرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا توریت پر ایمان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، پوچھیے آپ ان سے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، تو اللہ کے اتنے برگزیدہ نبی جو تمہاری ہی ملت میں آئے، تمہاری شریعت میں آئے، اور وہ کون سی شریعت لے کر آئے؟ وہی شریعت کو آگے بڑھا رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، وہی کتاب کی تبلیغ کر رہے تھے، انہی احکامات کی تبلیغ کر رہے تھے جو توریت میں تھی۔ تو قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تو ان نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟